السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم ریڈ کریں گے سوزے عشق ناول کی ایپیسوڈ نمبر 4 جو کہ دھڑکن شاہ کی تحریر ہے۔ ایپیسوڈ پڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اور اب بغیر وقت ضائع کیے ایپیسوڈ کو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے؟ کیسے؟ اور آپ میں سے کسی نے اسے روکا بھی نہیں، کیوں؟ فائق جو حائزم سے مار کھانے کے بعد بھی ہوش ہو گیا تھا، ہوش میں آتے ہی چیزیں توڑ پھوڑ کرتا مسلسل چیخ چلا رہا تھا۔ اچھا ہی ہوا کہ وہ منحوس چلی گئی، اسی کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہوئی ہے۔ خبردار، جو آج کے بعد تم نے اس لڑکی کا نام زبان پہ لایا۔ رضیہ بیگم اس کے زخموں پہ مرہم لگاتی غصے سے وارن کرتے ہوئے بولی، میں آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گا، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر آپ وہ اسٹوپڈ پلانس نہیں بناتی تو آئینور میرے پاس ہوتی۔ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، سب کچھ۔ یہ چوٹیں جو مجھے آئی ہیں یہ بھی آپ کی بدولت سے آئی ہیں۔ یہ اپنی فکر اپنے پاس رکھیں، میں جا رہا ہوں آئینور کو لینے کے لیے۔ فائق، تم کہیں نہیں جا رہے، چپ چاپ اپنے کمرے میں جاؤ۔ اگر تم نے حویلی کے باہر قدم بھی نکالا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ افشال جو ابھی ابھی حویلی میں داخل ہوا تھا، فائق کی بات پر اسے سرد لہجے میں وارن کرتا ہوا بولا تو وہ سرخ آنکھوں سے سب کو گھورتا پیر پٹکتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایک افشال ہی تھا جس سے فائق تھوڑا بہت خوف کھاتا تھا، کیونکہ سردار افشال زعیم شاہ کا غصہ ہی اتنا بھیانک ہوتا تھا کہ ہر کوئی اس سے خوف کھاتا تھا سوائے اس کی نئی نویلی بیوی کے، جو اس کے غصے کی پرواہ کیے بنا یہاں سے چلی گئی تھی۔ تب سے سردار صاحب کو تب چڑھی ہوئی تھی کہ بھلا اس کی حکم کی روگردانی کیسے کی۔ فائق کے جاتے ہی سب نے سکھ کی سانس لی، کیونکہ فائق آئینور کے لیے اتنا جنونی ہو رہا تھا کہ کسی سے سنبھل نہیں رہا تھا۔ عجیب سائیکی تھی، پہلے اس پہ بے جا پابندیاں عائد کر کے اسے مریضہ بنا دیا، اور پھر اپنی ماں کی رچی گئی سازش پہ اعتبار کر کے اس کی جان لینے کے در پہ ہو گیا تھا، اور اب پھر اسے پانے کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار تھا۔ افشال پتر، کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ کس بارے میں دادا جان؟ دادا جان کے سوال پر وہ حیرت سے گویا ہوا۔ مطلب کہ اس لڑکی کو لے کر آؤ گے یا یوں ہی آزاد چھوڑنا ہے منمانیاں کرنے کے لیے؟ آزاد خیال تو پہلے ہی ہے وہ لڑکی۔ ہم چاہتے ہیں کل جا کر تم اسے لے کر آؤ۔ بہت کر لی اس نے منمانی دادا جان، ابھی اسے وہیں رہنے دے، بعد میں جا کر لے آؤں گا۔ ارے ایسے وہیں رہنے دے، بیوی ہے تمہاری، اگر اسی طرح کھلی چھوٹ دو گے تو اور باغی ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کہ ہمارے نام پہ کوئی بٹا لگائے، جا کر اسے لے آؤ۔ بیویوں کو اتنی آزادی دینا اچھی بات نہیں، ایسے کیسے لے آؤں؟ کیا آپ سب بھول گئے کہ وہ یہاں سے کیوں گئی ہے؟ جو کچھ آئینور کے ساتھ ہوا اس کے بعد تو مشکل ہے کہ وہ یہاں آئے۔ تو کیا ہم مان لیں کہ سردار افشال زعیم شاہ نے ہار مان لی، یا وہ ایک چھوٹی سی لڑکی سے ڈر گیا ہے؟ داج کی بات پہ اس کا سرخ چہرہ ہوا تھا۔ یہی تو وہ چاہتے تھے۔ افشال کو غصہ آیا اور وہ مشکل ہو کر حائزم کو لے آئے تاکہ اس لڑکی کو اپنی حیثیت کا پتہ چلے۔ دادا جان، سردار افشال زعیم شاہ کو ڈرانے والا آج تک پیدا نہیں ہوا ہے۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ حائزم افشال شاہ یہاں آئے؟ تو ٹھیک ہے، ٹھیک ایک ہفتے بعد وہ یہاں موجود ہوگی، یہ میرا آپ سب سے وعدہ ہے۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ یہاں آ کر آئینور کی طبیعت کافی سنبھل گئی تھی اور اس کا خوف بھی کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ آئینور کی طرف سے بے فکر ہونے کے بعد حائزم آج کل اپنے بزنس کو ٹائم دے رہی تھی۔ اس درمیان اس کی خانزادہ انڈسٹری کے آنر شہزان حیدر خانزادہ سے پارٹنرشپ بھی ہو گئی۔ ان کے درمیان دوستی جیسا رشتہ بھی بن گیا تھا جو کافی انبلیویبل تھا۔ اس وقت وہ دونوں ایک بہت بڑے فارن پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے جو بہت ہی زیادہ پروفٹ کا تھا۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر بڑی محنت کر رہے تھے۔ حائزم کے لیے تو یہ پروجیکٹ اس کا ڈریم تھا، جبکہ شہزان حیدر خانزادہ کے لیے ایک چیلنج جسے اس نے بہت سی بڑی بڑی کمپنیز کو ہرا کر حاصل کیا تھا۔ پروجیکٹ حاصل کرنے کی خوشی میں شہزان حیدر خانزادہ اور حائزم نے گرینڈ پارٹی رکھی تھی جو خانزادہ مینشن میں تھی۔ پارٹی میں بڑے بڑے بزنس مینز اور رئیس لوگ فیملی کے ساتھ مدعو تھے۔ نورے، آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئی، جانا نہیں ہے کیا؟ حائزم کانوں میں ٹاپس پہنتی جلدی جلدی آئینور کے کمرے میں آتے ہوئے بولی، جو اس وقت صوفے پر بیٹھی اپنے ڈوریمون خرگوش کے ساتھ راز و نیاز کر رہی تھی۔ دیدو، آپ چلی جائیں نا، میرا دل کر رہا ہے، وہاں اتنے سارے لوگ ہوں گے۔
मुझे डर लगेगा। हाँ लोग होंगे, लेकिन तुम फिक्र मत करो, क्योंकि वो इतनी प्यारी लड़कियां नहीं खाते। पार्टी वालों के लिए हमने मेन्यू में काफ़ी सारी डिशेस बनवाई हैं। सो चिल बेबी, तुम बेफिक्र होकर चलो। हाइजम आइनोर के फुले फुले गालों को शरारत से खींचते हुए हंसती हुई बोली। तो आइनोर झिमकर सर झुका गई। हाइजम ने एक सफ़ेद रंग का गाउन इसे थमाया, जिसके किनारों पर गोल्डन कलर के मोती लगे हुए थे। हाइजम ने इसके लिए हल्का फुल्का ड्रेस चूज़ किया था, क्योंकि हैवी ड्रेस वो कैरी नहीं कर पाती। इसने खुद ग्रे रंग की लॉन्ग शर्ट और प्लाजो पहना हुआ था, जो कि इस पे काफ़ी जच रहा था। वो आइनोर तैयार करके नीचे आई, जहाँ नमीर शाह वाइट कुर्ता पजामे पे ब्लैक वेस्ट कोट पहने, कंधे पर काली चादर डाले अपनी उम्र से काफ़ी कम लग रहे थे। माशाल्लाह, मेरी बेटियां तो बिल्कुल परी लग रही हैं। इधर आएं। नमीर शाह ने अपनी बाहें फैलाए इन्हें अपने पास बुलाया। हैदम शाह सब कुछ भूलती अपने बाप के सीने से लगे, जबकि आइनूर वहीं खड़ी रह गई, जिसे देखकर नमीर शाह को अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हुई थी कि कैसे बाप थे वो कि इनकी बेटी इनके गले लगने से हिचकिचा रही थी। उन्होंने तो कभी से ये मान बख्शा ही नहीं था, कि कभी अपने होने का एहसास ही नहीं दिलाया कि वो इनसे अपनी खुशी और गमी बांट सके। वो हैज़म का माथा चूमकर आहिस्ता से चलते हुए आइनूर के पास आए, जो उंगलियां मरोड़ती सर झुकाए ज़मीन को ही घूर रही थी। आइनूर, मेरे बच्चे, क्या आप अपने इस बदनसीब बाप को माफ़ कर सकती हैं मेरी सारी कोताहियों के लिए? मैंने कभी एक बाप होने का फ़र्ज़ नहीं निभाया। मेरे होते हुए भी आप हमेशा तकलीफ़ में रहीं, लेकिन मुझे अपनी तकलीफ़ के अलावा कोई दिखाई ही नहीं दिया। जो तकलीफ़ें आपने उठाई हैं, सब मेरी ही वजह से उठाई हैं। अगर मैं आपके साथ खड़ा रहता तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो आपसे ज़रा सी ऊंची आवाज़ में बात कर सके। प्लीज़ बेटा, मुझे माफ़ कर दो। वो दोनों हाथ जोड़कर आइनोर से माफ़ी मांगते हुए बोले, तो वो दोनों तड़प उठी। डैड, आप माफ़ी मत मांगे, इसमें आप माफ़ी मत मांगे, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये सारी तकलीफ़ें मेरे नसीब में लिखी थी, जो हर हाल में मुझे मिलकर ही रहनी थी। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप माफ़ी मांग कर मुझे शर्मिंदा न करें। वो इनके जुड़े हाथों को खोलकर इन पे बोसा देती मासूमियत से बोली। इनकी आंखें नम कर गई। वो आपदीदा होते एकदम से इसे सीने में भेज गए। जो तकलीफ़ें मेरी बेटी ने सहनी थी, सह लीं। अब से मेरी बेटी की ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, इंशाअल्लाह। वो इसकी आंखों को चूमते हुए मोहब्बत से बोले, तो हैज़म ने दिल में शिद्दत से आमीन कहा था। हर तरफ रंगों का सैलाब उमड़ रहा था। पार्टी अपने अरूज पर थी। पार्टी में बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी फैमिली के साथ आए हुए थे, क्योंकि ये एक फैमिली पार्टी थी। यार, मैं तो इतनी एक्साइटेड थी कि हम सब इस लड़की से मिलेंगे जिसको शिजी भाई पसंद करते हैं, लेकिन आलम मिसने ने खबर दी है कि वो लड़की निकाहशुदा है, और ये भी कहा है कि भाई किसी लड़की को पसंद नहीं करते हैं। मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस आलिम मिसने का मुंह तोड़ दूं। 2 नंबरी इंसान ने पहले झूठी खबर देकर हम सबको उम्मीद दिलाई, और अब बोल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, गलतफहमी हो गई थी। नैना मुसलसल कमरे में इधर से उधर चक्कर लगाती आलम को कोसे जा रही थी। अब नैना मैडम को क्या पता, मुंह तोड़ने की नौबत ही नहीं आनी थी, क्योंकि ये सारा रायता फैलाने के पैदाइश में शहजान हैदर खानजादा ने जो कुटाई की थी कि आलिम की 7 नस्लों ने भी तबाह कर ली होगी, आइंदा ऐसी कयास आराइयाँ नहीं करने से। नैन आपी, अब क्या होगा? क्योंकि भाई को तो कोई लड़की पसंद आने से रही। कितनी उम्मीदें और ख्वाब सजा लिए थे भाई की शादी को लेकर, लेकिन सब चकनाचूर हो गए। माहरू और महविश उदास लहजे में बोली, जबकि सुल्तान और अबराम सोफे पर बैठे पॉपकॉर्न खाते हुए इनकी बातें सुनकर मुंह के जाविये बिगाड़ रहे थे। इन्हें भी शहजान हैदर की शादी का बहुत इंतज़ार था, लेकिन इन बाकौल सुल्तान चुड़ैलों से कम ही, क्योंकि इन्हें शादी ना होने से ज़्यादा भाई की शादी पर नए नए ट्रेंडी मेकअप ना करने और महंगे तरीन ड्रेसेस ना खरीद पाने का दुख था, क्योंकि लड़के के मुताबिक लड़कियों को शादी से ज़्यादा इन्हीं चीज़ों को शौक होता है। अरे बच्चों, उदास क्यों हो रहे हो? कोई बात नहीं, अगर किसी पुत्र किसी लड़की को पसंद नहीं करता तो क्या हुआ, अभी एक ऑप्शन बचा है, वो है भाभी। हम इनको बोलेंगे कि वो शेजी पुत्र को ज़रा अपना ड्रामाई अंदाज में बोलें कि शेजी पुत्र, हम तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देते हैं। अगर तुमने इस 1 हफ्ते में लड़की ढूंढ ली तो ठीक है, वरना हम अपनी पसंद की लड़की को तुम्हारे संग ब्याह लाएंगे। अचानक कमरे में रानिया खानजादा की एंट्री हुई, और उन्होंने मिनटों में ही चलाक दिमाग से प्लान तरतीब देते इन्हें सुनाया, तो इनके चेहरे खिल उठे। वो पार्टी में आ तो गई थी, लेकिन अब डरी सहमी हाइजम के पीछे छुप रही थी। ऐसी गैदरिंग में वो पहली बार आई थी। वो तो हवेली में भी कभी किसी के साथ नहीं बैठी थी, कजा के ऐसी पार्टी में जाना। वो अपने कमरे से सिर्फ किचन के काम करने के लिए निकलती थी। खाना वगैरह बनाकर साफ़ सफाई करके फ़ौरन कमरे में घुस जाती थी।
وہ بھیڑ بھاڑ سے کتراتی تھی، اسے وحشت ہوتی تھی کہ اسے انسانوں سے ڈر لگتا تھا۔ وہ یہاں کبھی نہ آتی لیکن حائزم کو منع نہیں کر پائی۔ ویسے بھی آج تک اس نے کبھی کسی کی بات ٹالی نہیں تھی، تو اپنی پیاری بہن کو کیسے ٹال دیتی جو اس کے لیے ساری دنیا سے لڑ جاتی ہے۔ مس شاہ، ان سے ملیں، یہ میرے مام ڈیڈ ہیں، مسٹر حیدر خانزادہ اینڈ مسز شہنیلا خانزادہ۔ شہزان اسے وہیل چیئر پر بیٹھے اپنے بابا اور ان کے پاس کھڑی اپنی ماں سے تعارف کرواتے ہوئے بولا، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ بیٹا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ مسز شہنیلا خانزادہ حائزم کا تفصیلی نظروں سے جائزہ لیتے ہوئے بولیں، انہیں یہ لڑکی پسند آئی تھی لیکن شادی شدہ نکلی۔ ارے یہ پیاری پیاری سی پری کون ہے؟ مسز شہنیلا خانزادہ کی نظر حائزم کے پیچھے چھپی آئنور پہ پڑی تو وہ پوچھ بیٹھی۔ آئنور جو حائزم کے پیچھے چھپی اسے ان لوگوں سے ملتے چور نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، ان کے اچانک سوال کرنے پر گھبرا کر حائزم سے چمٹ گئی اور اس کے دوپٹے کی اوٹ میں چہرہ چھپا لیا۔ یہ میری چھوٹی سی گڑیا میری بہن ہے، آئنور شاہ۔ آئنور سلام کرو انکل آنٹی کو۔ حائزم اسے سامنے کرتی آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے بولی تو آئنور جھجکتی سلام کرنے لگی۔ السلام علیکم انکل آنٹی، کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ کتنی پیاری بچی ہے، ایک دم پری جیسی۔ بیٹا یہاں آئے ہمارے پاس۔ وہ آئنور کو اپنے پاس بلاتے ہوئے بولی تو آئنور ان کی ذرا سی تعریف پہ بلش کرتی سر جھکا گئی۔ پاس کھڑے شخص نے بہت غور سے اس کی یہ معصوم ادا دیکھی تھی جس نے پہلے ہی نظر میں اپنا اسیر کر لیا تھا۔ ہیلو ایوری ون، کیا ہو رہا ہے؟ ارے یہ بیوٹیفل فیری کون ہے؟ ذرا تعارف تو کروائیے۔ اچانک نینا، سلطان ابرام، مہوش اور ماہرو کی انٹری ہوئی تو وہ آئنور اور حائزم کو دیکھ کر سوال کرنے لگے۔ آئنور تو یوں اتنے سارے لوگوں کی آمد اور ان کے ایک ساتھ بولنے پر گھبرا گئی، اس کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی تو لمبی لمبی سانس لیتی حائزم کے ہاتھوں پہ گرفت بڑھاتی اسے یہاں سے چلنے کے اشارے کرنے لگی۔ سوری آنٹی، آئنور کبھی ایسی گیندرگی میں شامل نہیں ہوئی ہے نا، اس لیے انکمفرٹیبل محسوس کر رہی ہے، پلیز مائنڈ مت کیجیے گا۔ ارے بیٹا اس میں مائنڈ کرنے والی کیا بات ہے، بچی ہے گھبرا رہی ہوگی، کوئی بات نہیں، ابھی آپ جاؤ، جان پہچان ہو ہی گئی ہے، اب ملاقات تو ہوتی ہی رہے گی۔ شہنیلا بیگم کی بات پر حائزم ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھتی سب کو سلام کہتے آئنور کو لیے وہاں سے چلی گئی۔ ہیں کیا ہم اتنے ڈراؤنے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ کر ڈر ہی گئی؟ نینا بیچاری کو تو صدمہ ہی لگ گیا تھا۔ نا تم تینوں ڈراؤنی نہیں، پوری کی پوری چڑیل ہو، تبھی تو بھائی کے مہمان ڈر کر یہاں سے چلے گئے۔ سلطان کے بچے تم ہوگے بھوت پریت کولا بھٹکتی آتما۔ نینا دانت پیس سے اس کی طرف بڑھی، دیکھا میں نے صحیح کہا، چڑیل ہو تم، دیکھو کیسے پنجے تیز کیے، اپنے نوکیلے دانتوں سے میرے خون کو پینے آ رہی ہو، اب تو ثبوت بھی دے دیا، زہریلی چڑیل۔ وہ نینا کو چڑھاتا قہقہ لگا کر ہنستا ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ بھائی چلی گئی ہیں وہ، اب آپ واپس آ جائیں یا پھر آنکھوں کے ذریعے انہیں گھر تک چھوڑ کے آنے کا ارادہ ہے؟ شہزان جو حائزم اور آئنور کو جاتا دیکھ رہا تھا قریب سے آتی ابرام کی آواز پر جھٹکے سے مڑا اور اسے ایک گھڑی سے نوازتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ لگتا ہے دال میں کچھ کالا ہے۔ بچے دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری کی پوری دال ہی کالی ہے۔ رانیہ چچی جاتے ہوئے شہزان کی پشت کو دیکھتی پرسوچ انداز میں بولی، آپ لوگ کیا خسر خسر کر رہے ہیں، ہمیں بھی کچھ بتائیں۔ اوہ نو، بچوں کے جاننے کے لائق کچھ نہیں ہے، تم جاؤ ادھر سے، بران مہوش کو چڑھاتے ہوئے بولا جس پہ وہ چڑھ بھی گئی۔ شیزی پتر، تم نے کہا تھا کہ ہم جس سے چاہیں تم شادی کر لو گے، کیا تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے؟ اس وقت سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ڈنر کر رہے تھے جب اچانک شہنیلا بیگم کی بات پر سب نے کھانے سے ہاتھ روک کر ان کی طرف دیکھا جبکہ پانی پیتے شہزان حیدر کو زور کا ٹھسکا لگا تھا۔ جی موم، مجھے یاد ہے اور میں ٹھیک ہے پت، تو پھر تیار ہو جاؤ کیونکہ تمہارے لیے لڑکی پسند کر لی، اب بس تم سب شادی کی تیاریاں کرو۔ اپنی ماؤں کی بات سن کر شہزان حیدر خانزادہ کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی جبکہ باقی سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ اب جا کر کوئی لڑکی اس کے دل کو بھائی تھی، اب جا کر اس کے سینے میں موجود لوتھڑے نے کسی کے نام پہ دھڑکنا شروع کیا اور اس کی ماں ظالم سماج بنی اسے دور کرنے والی تھی۔ اس کا دل ایک دم سے کھانے سے اچاٹ ہو گیا اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ ہے اسے کیا ہو گیا، کھانا کیوں چھوڑ کر چلا گیا؟ کچھ نہیں ہوا بھابھی، لگتا ہے ہمارا لڑکا شادی کی بات سن کر شرما گیا ہے، رانیہ چچی نے شگوفہ چھوڑا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، ہمارا پت ہے بھی کافی شرمیلا سا، شرما گیا ہوگا۔ شہنیلا بیگم کے بھولے پن سے کہی بات پر باقی سب کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ چھا گئی جسے چھپانے کے لیے سب اپنی اپنی پلیٹ پر جھک گئے۔ شہزان حیدر خانزادہ اور شرمیلا، اللہ معاف کرے دیدو، آپ مجھ سے ناراض ہو؟ کیوں میرا بچہ، میں کیوں آپ سے ناراض ہوں گی؟ کیونکہ میں نے وہاں آپ کے جاننے والوں کے سامنے اوور ریئیکٹ کیا اور ان کے سامنے آپ کو شرمندہ کر دیا۔ آئنور اپنی نیلی آنکھوں میں نمی لیے اس وقت حائزم کے کمرے میں کھڑی اس سے معافی مانگ رہی تھی۔
اوہ میرا بچہ، آپ کیا کیا سوچتی رہتی ہو؟ میں کیوں شرمندہ ہوں گی؟ آپ نے ایسا کیا ہی کیا ہے آپ نے کہ مجھے شرمندہ ہونا پڑے؟ ویسے بھی وہ لوگ کافی ڈیسنٹ سے تھے، کچھ نہیں سوچتے۔ فالتو کی باتیں سوچنا چھوڑ دو اور چلو سو جاؤ، میں تھوڑا کام کر لوں کہ ایک بہت ہی ضروری میٹنگ ہے۔ اوکے میری جان، وہ اس کے ماتھے پر محبت سے بوسہ دیتی اسٹڈی روم میں چلی گئی۔ اس وقت وہ شہزاد حیدر خان زادہ کے ساتھ میٹنگ کے سلسلے میں ایک ریسٹورینٹ میں موجود تھی، کیونکہ جس کے ساتھ میٹنگ تھی وہ شخص یہیں آنے والا تھا۔ مس شاہ، آپ ویٹ کریں، میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں، میرے موبائل پر کال آ رہی ہے، سگنل نہ ہونے کی وجہ سے بات نہیں ہو پا رہی۔ اوکے، آئی ایم ویٹنگ۔ شہزاد کے جانے کے بعد ٹائم پاس کے لیے مینیو کارڈ کھول کر دیکھنے لگی، تبھی ایک دم اچانک سے اس کے ہاتھ سے کسی نے مینیو کارڈ چھینا تھا۔ واٹ دا ہیل! وہ غصے سے کھڑی ہوتی چیخی جب نظر سامنے کھڑے سردار استاد زعیم شاہ پہ پڑی، جو خونخوار نظروں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور کون تھا وہ جس کے ساتھ بیٹھی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی؟ وہ شعلے برساتی آنکھوں سے گھورتا سرد لہجے میں پھنکارا تھا۔ تم سے مطلب؟ میں جس سے چاہے ہنس کر باتیں کروں، تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی میں تمہیں جواب دہ ہوں۔ بکواس بند کرو اپنی، تم سے سارے مطلب مجھے ہی ہیں، تمہارا ہنسنا بھی میرے ساتھ ہے، تمہارا رونا بھی میرے ساتھ، آئندہ ایسی باتیں کی تو زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ افشال جو بہت کولڈ مائنڈ کے ساتھ آیا تھا تاکہ حازم کو منا کر حویلی لے جا سکے، لیکن یہاں آیا تو حازم کو کسی کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر وہ اپنے غصے پر قابو نہ رکھ پایا اور تن فن کرتا اس کے پاس پہنچا آیا تھا کہ اس کا دماغ ٹھکانے لگائے، لیکن حازم کی باتوں نے اس کا ہی دماغ گھما دیا تھا۔ حازم، یہ گھر نہیں ہے، اس وقت ہم پبلک پلیس میں ہیں۔ اس کی بات پر حازم بے نیازی سے کندھے اچکائے، تب شال جبڑے بہتا خود کو کچھ سخت کہنے سے روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ کیا ہم 2 منٹ کے لیے بنا کوئی بحث کیے بات کر سکتے ہیں؟ وہ اس وقت یہاں پہ کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا، اس لیے خود کو کنٹرول کرتے مفاہمت آمیز لہجے میں بولا، نہیں بالکل بھی نہیں، مجھے کوئی بات نہیں کرنی، تم جاؤ یہاں سے۔ حازم رکھائی سے کہتی چہرہ موڑ گئی۔ اس کے ایٹیٹیوڈ پہ سردار افشال زعیم شاہ کو اپنے جسم سے شرارے پھوٹتے محسوس ہوئے، لیکن وہ ضبط کر گیا کیونکہ حازم کو کنٹرول کرنے کے لیے اسے پہلے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا تھا۔ دیکھو، تمہیں میری بات سننی ہوگی ورنہ میں تب تک ادھر رہوں گا جب تک تم میری بات نہیں سن لیتی۔ وہ آرام سے چیئر کی پشت پر سر ٹکاتا پھیل کر بیٹھ گیا۔ صرف 2 منٹ، اوکے؟ اس کی ڈٹائی پر حازم دانت پیستے ہوئے اپنی چیئر پر بیٹھ گئی۔ میں تمہیں حویلی لے جانے کے لیے آیا ہوں، سو بنا کوئی ڈرامہ کیے تیاری کر لو، میں شام کو تمہارے گھر سے پک کر لوں گا۔ واٹ؟ میں کیوں جانے لگی تمہارے ساتھ؟ اور یہ خوش فہمی تمہیں کیوں کر ہوئی کہ تم آؤ گے اور بولو گے چلو اور میں چپ چاپ تمہارے ساتھ چل دوں گی؟ جانا تو پڑے گا ہی ہر حال میں، میں نہیں جا رہی ان سائیکو لوگوں کے بیچ میں، وہ بناتی ہوئی بولی۔ تمہارے اندر حویلی والوں کے لیے اتنا زہر کیوں بھرا ہوا ہے؟ اور ان کی رگوں میں تو جیسے امرت بہہ رہا ہے نا۔ وہ بھی حازم شاہ تھی ان کا جواب پتھر سے دینے والی۔ تمہارے اندر حویلی والوں کے لیے اتنا زہر کیوں بھرا ہوا ہے اور ان کی رگوں میں تو جیسے امرت بہہ رہا ہے؟ وہ بھی حازم شاہ تھی اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والی۔ حازم کے جواب پر افشال نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا تھا۔ میں یہاں تمہاری زہریلی باتیں سننے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں صرف تمہیں انفارم کرنے آیا ہوں کہ آج شام تم میرے ساتھ حویلی چل رہی ہو، بس بات ختم۔ اب میں تمہاری کوئی فالتو کی بک بک نہیں سنوں گا، انڈرسٹینڈ؟ افشال کا حکم دیتا لہجہ حازم کو آگ لگا گیا تھا، وہ سر سے پیر تک جھنجھنا اٹھی تھی۔ کہا نا میں نے کہ نہیں جاؤں گی، پھر تم ہوتے کون ہو مجھ پر حکم چلانے والے؟ ہوگے سردار تم اپنے علاقے کے، چلتا ہوگا تمہارا حکم ہر کسی پر، لیکن حازم نامیر شاہ پر نہیں۔ ایک بات اپنے مائنڈ میں اچھی طرح سے فٹ کر لو کہ میں حازم نامیر شاہ ہوں، تمہاری جاگیر نہیں کہ جو تم بولو گے میں چی حضور کہتی حکم کی تعمیل کروں گی۔ تمہارا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے، آئی سمجھ جاگیر نہیں، لیکن میری بیوی تو ہونا، حکم تو چلاؤں گا نا۔ بھول گئی نکاح نامے پر سائن کر کے تم نے خود سارے حق میرے ہی حوالے کیے تھے، اگر بھول گئی ہو تو یاد دلا دوں۔ وہ دونوں کوہنیاں ٹیبل پر رکھے حازم کی طرف جھکتا اپنی پرکشش اور گمبھیر آواز میں بولا۔ بولتے وقت اس کی گرے ساحرانہ آنکھوں میں دلکش مسکراہٹ کا رنگ ابھرا، جس میں شرارت کا رنگ بھی شامل تھا، جسے دیکھ کر ایک پل کے لیے حازم شاہ بھی کھو گئی تھی۔ اس کے دیکھنے پر افشال شاہ نے شرارت سے آنکھ ونک کی تو حازم کا چہرہ غصے اور شرم سے سرخ پڑ گیا۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کیا حرکت ہے؟ تم مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ شرم و حیا ہے کہ ساری بیچ کھائی ہے؟ لوفر لفنگا نہ ہو تو؟ حازم اپنی بے اختیاری پر خفت سے سرخ ہوتی دانت کھچکھچاتی افشال پر چڑھ دوڑی۔ اس نے تو کوئی لفرانہ حرکت بھی نہیں کی، یہ افشال کی خود کے بارے میں رائے تھی، جبکہ حازم شاہ کے نزدیک یہ
تچھی اور لوفرانہ حرکت تھی۔ اسے افشال زعیم شاہ جیسے سنجیدہ اور اکڑ مغرور سردار سے ایسی حرکت کی امید نہیں تھی۔ حازم شاہ بھلے ہی باہر ملک سے اسٹڈی کر کے آئی تھی، لیکن اس نے کبھی بھی لڑکوں سے دوستی نہیں کی تھی اور نہ کبھی کسی سے کوئی بے باک گفتگو کی تھی، اس لیے افشال کی ذرا سی شرارت پہ اس کے چہرے کا رنگ شرم سے سرخ ہو گیا تھا۔ افشال نے ایک نظر حازم کے سرخ چہرے پر ڈال کر سامنے کی طرف دیکھنے لگا، جہاں سے شہزاد حیدر خان زادہ انہی کو دیکھتا ہوا آ رہا تھا۔ افشال زعیم شاہ نے جان بوجھ کر حازم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی، شاید جتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس لڑکے کو پتہ چل جائے کہ حازم شاہ سے اس کا خاص رشتہ ہے اور حازم صرف اس سردار کی ہے۔ اب نہ جانے یہ افشال کی جیلسی تھی یا پھر کچھ اور۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آج نہیں، کل۔ ابھی تم یہاں سے جاؤ۔ کیوں؟ آج کیوں نہیں جا سکتی؟ اور تم مجھے یہاں سے بھگانے کے چکر میں کیوں ہو؟ میں تو نہیں جا رہا، کیونکہ سردار آتا بھی مرضی سے ہے اور جاتا بھی اپنی مرضی سے ہے۔ اسے کسی کے آرڈر فالو کرنے کی عادت نہیں ہے۔ وہ چیئر پر پشت ٹکائے مغرور لہجے میں بولا۔ اس کا یہ مغرور لہجہ حازم کو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ ابھی وہ کوئی کرارا جواب دینے ہی والی تھی جب شہزاد حیدر خان زادہ کی آمد ہوئی۔ ایکسکیوز می مسٹر بائی مسٹیک، آپ میری جگہ پر بیٹھ گئے ہیں، سو پلیز آپ دوسری سیٹ پر بیٹھ جائیں۔ یہ میری سیٹ ہے اور مجھے اپنی چیزیں دوسروں سے شیئر کرنے کی عادت نہیں ہے۔ شہزاد حیدر خان زادہ اپنی سیٹ پر کسی اور کو بیٹھا دیکھ کر روڈ اور مغرور لہجے میں افشال شاہ سے مخاطب ہوا۔ بہت خوب مسٹر، خود کی چیزیں شیئر کرنے کی عادت نہیں ہے، لیکن دوسروں کی چیزوں پر نظر رکھنے کی عادت ضرور ہے۔ افشال کچھ دیر پہلے کی بڑھاس نکالتے ہوئے بولا، جو حازم اور شہزاد حیدر خان زادہ کو ایک ساتھ بیٹھے ہنس کر باتیں کرتے دیکھ کر بھڑکی تھی۔ واٹ، کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ کچھ نہیں مسٹر خان زادہ، ان سے ملیے، یہ ہیں سردار افشال زعیم شاہ، میرے ہسبینڈ۔ حازم جلدی سے بیچ میں بول پڑی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہاں کوئی ایشو ہو۔ ہیلو مسٹر افشال شاہ، آئی ایم شہزاد حیدر خان زادہ اینڈ نائس ٹو میٹ یو۔ سوری ٹو سے کہ میں نے آپ سے اس طرح سے بات کی۔ دراصل مجھے اپنی چیزیں کسی سے شیئر کرنے کی عادت نہیں ہے نا، اس لیے۔ اٹس اوکے۔ شہزاد حیدر خان زادہ نے ہاتھ آگے بڑھایا تو لاچار افشال کو بھی بڑھانا پڑا، اور پھر تھوڑی دیر بات چیت کے بعد افشال کل لینے آنے کا کہہ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ شہزاد کی موجودگی کی وجہ سے حازم بھی خاموش ہو گئی تھی۔ گھر آ کر اس نے سب سے پہلے فریش ہونے کا سوچا تاکہ پھر آرام سے ڈیڈ سے افشال کی آمد کے بارے میں بات کر سکے۔ نورے، ڈیڈ کہاں ہیں؟ دکھائی نہیں دے رہے۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی تو نمیر شاہ کو نہ پا کر لاؤنج ایریا میں بیٹھ کر کارٹون دیکھتی آئی نور سے پوچھا، ڈیڈو، ڈیڈ تو اسٹڈی روم میں ہے، آدھے سے زیادہ وقت تو ان کا وہیں گزرتا ہے، پتہ نہیں کیا پڑھتے رہتے ہیں، مجھے تو کتابیں دیکھ کر ہی چکر آنے لگتے ہیں، پتہ نہیں لوگ کیسے اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھ لیتے ہیں۔ وہ منہ کے زاویے بگاڑ کر بولتی اتنی کیوٹ لگ رہی تھی کہ حازم چٹا چٹ اس کے گال چوم گئی۔ آئی نور کی طبیعت میں دن بدن سدھار آنے لگا تھا۔ وہ کھل کر ہنستی چہچاتی تھی اور فرمائشیں اور لاڑیاں بھی کرتی تھی۔ اپنی بہن اور ڈیڈ کا مکمل پیار اور توجہ پا کر وہ دن بدن ٹھیک ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے اندر جو لوگوں کا خوف بیٹھ گیا تھا وہ بھی اب ختم ہو رہا تھا۔ خانزادہ مینشن میں سب اس وقت شہنیلا بیگم کے کمرے میں موجود تھے۔ موضوع گفتگو شہزاد حیدر خان زادہ کی شادی تھی، اور جس کی شادی کی بات ہو رہی تھی وہ بیچارہ دیوداس بنا اس وقت نہ جانے کہاں کی خاک چھان رہا تھا، کیونکہ بیچارے کے تو فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ جس لڑکی کا وہ پہلی نظر میں اسیر ہو گیا ہے، اسی لڑکی کو اس کے گھر والے اس کی دلہن بنانے کا سوچ رہے ہیں۔ تو طے یہ ہوا تھا کہ کل مسٹر حیدر خان زادہ اور شہنیلا خان زادہ حازم کے گھر جائیں گے اور نمیر شاہ سے اپنے بیٹے شہزاد خان زادہ کے لیے ان کی چھوٹی بیٹی کا ہاتھ مانگیں گے۔ یاہو، بھیا کی شادی ہوگی، کتنا مزہ آئے گا گائز، میں تو ابھی سے شاپنگ شروع کر رہی ہوں، نینا خوشی سے نعرہ لگاتے ہوئے بولی تو سب اسے دیکھ کر ہنس پڑے۔ شہزاد حیدر خان زادہ کی شادی اس گھر کے لیے خوشیوں کی بہار تھی۔ اس کی شادی کا نام سن کر ہر کسی کے چہرے کھل اٹھے تھے۔ ڈیڈ، کیا میں آ جاؤں؟ ارے بیٹا، اجازت مانگنے کی کیا ضرورت ہے، آپ اندر آئیں۔ نمیر شاہ جو کوئی ڈائری پڑھ رہے تھے دستک کی آواز پر ڈائری بند کر کے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، جہاں حازم 2 کپ کافی کا لیے ان سے اجازت مانگ رہی تھی، یہ لیں میرے ہاتھ کی اسٹرانگ سی کافی اور ٹیسٹ کر کے بتائیں کیسی بنی ہے۔ ہماری بیٹی نے بنائی ہے تو اچھی ہی ہوگی۔ وہ اس کے ہاتھ سے کافی کا کپ لیتے ہوئے ہنس کر بولے، ڈیڈ آج افشال آیا تھا۔ خاموش کمرے میں حازم کی سنجیدہ آواز گونجی تو کافی پیتے نمیر شاہ نے چہرہ موڑ کر اس کی طرف دیکھا، جو کافی مگ پہ اپنی انگلیاں پھیر رہی تھی، جیسے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ چپ چاپ اس کے آگے بولنے کا انتظار کرنے لگے۔ ڈیڈ، وہ مجھے حویلی لے کے جانے کے لیے آیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ پھر سے بولی تھی، پھر آپ نے کیا سوچا؟ ڈیڈ، میں وہاں نہیں جانا چاہتی، ایسی جگہ تو بالکل بھی نہیں جہاں میری ماں کے قاتل رہتے ہوں، بہت جلد میں اس رشتے سے چھٹکارا حاصل کر لوں گی۔ وہ چہرے پر پتھروں جیسی سختی سجائے بولی۔ اس کی بات سن کر ایک پل کے لیے نمیر شاہ کا
چہرہ تاریک پڑ گیا اور آنکھوں کے سامنے ایک تکلیف دہ منظر نمودار ہوا جس نے ان سے سالوں سے قوت گویائی سلب کر لی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے آپ کی مرضی، اگر آپ نہیں جانا چاہتی تو کوئی آپ کو فورس نہیں کرے گا، لیکن بیٹا نکاح کائنات کا مقدس ترین رشتہ ہے، آپ اسے انکار نہیں کر سکتی کہ آپ نے پورے ہوش و حواس میں رہ کر یہ نکاح کیا ہے اور اب اس طرح کی باتیں کر کے آپ اس رشتے کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ جانتی ہیں طلاق اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ عمل ہے، پھر آپ کیسے؟ ڈیڈ، میں اس رشتے کی بے حرمتی نہیں کر رہی، لیکن یہ بھی سچ ہے میں ان لوگوں کے بیچ نہیں رہ پاؤں گی۔ پھر آپ نے نکاح کیوں کیا تھا؟ نکاح کوئی کھیل نہیں ہے کہ جب چاہا کھیل لیا، دل بھر گیا تو چھوڑ دیا۔ بیٹا آپ کو حویلی والوں سے پرابلم ہے نا، لیکن افشال کا اس سب میں کیا قصور؟ وہ بہت اچھا لڑکا ہے، مزاج کا تھوڑا سخت ہے، لیکن یقین مانیں دل کا برا نہیں ہے، اور آپ بھی بہت اچھی طرح جانتی ہیں کہ وہ برا نہیں ہے، وہ تو آپ کا بہت اچھا دوست تھا، پھر آپ اس سے کیسے بدگمان ہو گئی؟ اپنے ڈیڈ کی بات سن کر اس کی آنکھوں کے پردے پہ بچپن کے کچھ منظر لہرائے، جہاں افشال زعیم شاہ اس کا شاہو تھا اور وہ اس کی ہنی۔ نہیں ڈیڈ، وہ میرا دوست نہیں ہے، جو میرا دوست تھا وہ تو کہیں کھو گیا ہے، یہ تو کوئی اور ہے۔ خیر یہ سب چھوڑیں اور آپ ٹینشن مت لیں، میں جانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے میرے ماں باپ کے نام پہ کوئی باتیں بنائے۔ اچھا آپ یہ بتائیں کیا پڑھ رہے تھے؟ ارے یہ تو مما کی ڈائری ہے۔ یہ گل کی ڈائری ہے، اسے ڈائری لکھنی بہت پسند تھی، وہ اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات ان میں لکھا کرتی تھی۔ وہ ڈائری پہ اپنی انگلیاں پھیرتے ماضی میں کھو گئے۔ ماضی؟ نوید شاہ حویلی کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، اس لیے وہ سب کے لاڈلے تھے، خاص کر شاہ سائیں کے۔ انہیں پڑھائی کا بہت شوق تھا، شاہ سائیں کی منتیں کر کے وہ اسٹڈی کے لیے بمبئی آ گئے، جہاں ان کی ملاقات گل رانا میر سے ہوئی۔ دراز قد اور بڑی بڑی نیلی آنکھوں والی گل رانا میر انہیں پہلی ہی نظر میں اپنا اسیر کر گئی۔ گل رانا ایک عام سے گھرانے کی لڑکی تھی، اتنی مہنگی یونیورسٹی میں داخلہ اس کی اپنی قابلیت پر ملا تھا اسے، وہ اپنی کلاس کی سب سے برائٹ اسٹوڈنٹ تھی۔ دراز قد، گوری رنگت، شہد رنگ بال، بڑی بڑی نیلی آنکھیں، وہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، لیکن ہر وقت حجاب میں رہتی تھی، جس سے صرف اس کی آنکھیں نظر آتی تھیں۔ لڑکوں سے باتیں کرنا اسے قطعی پسند نہیں تھا، وہ صرف اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ نوید شاہ نے ایڈمیشن کافی لیٹ لیا تھا اس نوٹس وغیرہ کے لیے۔ کلاس کی سب سے ذہین اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے سر نے گل رانا کو اس کی ہیلپ کرنے کو کہا تھا۔ گل رانا تو بس سر کے کہنے کی وجہ سے خاموشی سے نوٹس وغیرہ میں اس کی مدد کر دیا کرتی تھی۔ دھیرے دھیرے نوید شاہ کی محبت گل رانا کے لیے بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ اس نے ایک دن گل رانا سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیا، جسے سن کر پہلے تو گل رانا کو بہت غصہ آیا، لیکن وہ خود کو کنٹرول کرتی اسے سمجھانے لگی کہ وہ یہاں پڑھائی کرنے کے لیے آیا تو وہی کرے، پیار محبت جیسے جھمیلے میں پڑھ کر اپنا اور اس کا وقت برباد نہ کرے۔ اسے تو شاید کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن لڑکی ذات ہونے کے باعث اسے بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، لہٰذا وہ اس سے دور رہے۔ لیکن نوید شاہ پر گل کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، بالکل وہ اس کے پیچھے پڑ گیا کہ وہ اس کے گھر رشتہ لانا چاہتا ہے، جس پر گل نے اسے بری طرح جھڑک دیا اور اسے خود کو مخاطب کرنے سے سختی سے منع کر دیا۔ لیکن نوید شاہ نے ہار نہیں مانی۔ پہلے گل رانا کو خوف آیا کہ امیر گھر کا لڑکا ہے، کہیں اس کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے، لیکن یونی میں اس کی ریپوٹیشن دیکھ کر وہ خود کی سوچ کو جھٹک دیتی۔ نوید شاہ آج تک کسی لڑکی سے بدتمیزی تو دور بھی نہیں کرتا تھا، وہ گل رانا کے بھی نگاہیں جھکا کر بات کرتا تھا، کیونکہ اس کی حیا اور پردے سے تو اس کو عشق ہوا تھا۔ گل رانا یونی میں تھی جب اس کے موبائل پر کسی کی کال آئی، جو اسی کے محلے سے کسی نے کی تھی کہ اس کے بابا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، اس لیے انہیں ہاسپٹل لے کر آئے ہیں، وہ جلدی سے آ جائے۔ یہ خبر اس پر کسی بجلی کی طرح گری تھی، وہ حواس باختگی سے باہر کی جانب بھاگی، جب سامنے سے آتے نوید شاہ سے ٹکرا گئی۔ بہتی آنکھیں، سر سے سرکتا حجاب، چہرے کی اڑی رنگت۔ نوید نے اسے پہلی بار اسے اس حال میں دیکھا تھا، وہ پریشان ہو گیا۔ پوچھنے پہ اسے پتہ چلا تو اس کو لے کر ہاسپٹل چلایا۔ گل رانا کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ اعتراض کرتی، اس کے بابا کی طبیعت بگڑتی ہی جا رہی تھی، ڈاکٹر نے ICU میں رکھا تھا، لیکن کوئی مثبت نتائج برآمد نہیں ہو رہے تھے۔ اچانک ڈاکٹر باہر نکلا اور گل رانا کو بولا کہ پیشنٹ اندر بلا رہے ہیں، ان کے پاس وقت بہت کم ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر وہ لڑکھڑا کر گرنے لگی تھی، جسے نوید شاہ نے ہاتھ دے کر سنبھالا اور اندر لے آیا، جہاں وہ مشینوں میں جکڑے ہوئے تھے، سانسیں بھی اکھڑ رہی تھی۔ وہ اپنے بابا کے پاس پہنچی تھی، ان کی حالت اس کا دل چیر رہی تھی، ان کے علاوہ اس کا تھا ہی کون؟ اکھڑتی سانسوں کے درمیان انہوں نے نوید شاہ سے ایک بے بس التجا کی کہ وہ ان کی بیٹی سے نکاح کر لے، ان کے جانے کے بعد وہ بالکل اکیلی ہو جائے گی، کیونکہ ان کے علاوہ اس کا کوئی نہیں۔ نوید شاہ گل رانا سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن ایسی حالت میں نہیں، لیکن بیڈ پر پڑے ایک مجبور باپ کی التجا وہ رد نہ کر سکا، اور پھر کچھ ہی دیر میں گل رانا نوید شاہ کے نام سے منسوب ہو گئی۔ یہ ماں باپ بھی نا کتنے پیارے ہوتے ہیں کہ دنیا سے جاتے جاتے بھی اپنے بچوں کو محفوظ کر جاتے ہیں۔
شاہ مینشن میں اس وقت حیدر خانزادہ اور ان کی وائف شہنیلا خانزادہ موجود تھے۔ انہوں نے نمیر شاہ سے اپنے یہاں آنے کا مقصد بتایا تو ایک پل کے لیے وہ خاموش ہو گئے۔ حیرت تو حائزم کو بھی ہوئی تھی ان کے آنے کا مقصد جان کر۔ خان صاحب، ابھی تو ہماری بیٹی بہت چھوٹی ہے، اتنی جلدی شادی کیسے کر دیں؟ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے؟ ارے شاہ جی، ہر باپ کے لیے اس کی بیٹی چھوٹی ہی ہوتی ہے جسے وہ سینے لگا کر تعمر اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، لیکن یہ تو جگت کی ریت ہے جو نہ چاہتے ہوئے بھی نبھانی پڑتی ہے۔ بیٹیوں کو بھی خود سے جدا کرنا پڑتا ہے۔ پلیز بھائی صاحب، انکار مت کیجیے گا، ہم بہت امید لے کر آئے ہیں، ہمیں آپ کی چھوٹی بیٹی بہت پسند آئی ہے، پلیز۔ شہنیلا بیگم کی اتنی عاجزی سے کہنے پہ نمیر شاہ سوچ میں پڑ گئے۔ اچھے لوگ اور اچھی فیملی تھی اور لڑکے سے تو مل ہی چکے تھے، وہ بھی لاکھوں میں ایک تھا، لیکن وہ کیسے اپنی بیٹی کو اتنی جلدی خود سے جدا کر دیں؟ ابھی تو انہیں اس کا احساس ہوا تھا۔ انکل، ہمیں کچھ وقت دیجیے، ہم سوچ کر بتائیں گے۔ اپنے ڈیڈ کو کشمکش میں دیکھ کر حائزم اچانک سے بول پڑی اور انہیں بھی یہ بولنے کا اشارہ کیا۔ ہاں، ہمیں ٹائم دیجیے، ہم مشورہ کر کے پھر آپ کو بتا گے۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، لیکن جلد بتائیے گا ورنہ تو ہم بالکل نہیں سنیں گے۔ شہنیلا بیگم تو کسی بھی حال میں یہ رشتہ جنہیں نہیں دینا چاہتی تھی۔ انہیں آئنور بہت پسند آئی تھی۔ سہرات سجا کے رکھنا، چہرہ چھپا کے رکھنا۔ اوہو، وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو سلطان لہک کر گانا گاتے سامنے آیا۔ وہ اگنور کرتے آگے بڑھا جب ایک اور تان سنائی دی۔ چھوٹے چھوٹے بھائیوں کے بڑے بھیا، جلد بنیں گے کسی کے سیاں۔ اب کی بار ابرام نے پھٹی آواز میں گانے کی تان توڑ دی۔ سرتال چھڑی تھی۔ ابھی وہ طیش میں آ کر ان کی گردنیں مروڑتا جب ایک اور گنگناتی ہوئی سریلی آواز کانوں میں پڑی، جسے سریلی کہنا سر کی بےعزتی ہوتی۔ واٹ دا ہیل! یہ مراسیوں کی طرح گلا پھاڑ کر چیخ رہے ہو؟ 1 منٹ کے اندر اندر یہاں سے چلتے بنو، ورنہ اگر میرا دماغ گھما تو میں نے تم سب کو گھما دینا ہے۔ وہ سب کو کڑے تیوروں سے گھورتا سرد لہجے میں وارن کرتے ہوئے بولا تو وہ سب ایک ساتھ سر پہ پیر رکھ کر ایسا بھاگے کہ کمرے میں ہی آ کر دم لیا۔ دیکھا، کہا تھا نا میں نے، دال میں کچھ کالا ہے۔ ابرام لمبی لمبی سانس لیتا ہوا بولا، نہیں برو، دال میں کالا نہیں بلکہ پوری کی پوری دال ہی کالی ہے۔ دیکھا نہیں شیزی بھائی کا پارا کس قدر ہائی ہو گیا ہے؟ شیزی بھائی کو آئنور سے محبت ہو گئی ہے، تبھی تو وہ دیوداس بنے گھوم رہے ہیں، کیونکہ بڑی موم نے کہہ دیا ہے ان کی پسند کی گئی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ اب بیچارے ہمارے بگ برو کو کیا پتا کہ ان کی ڈریم گرل ہی بڑی موم کی پسند ہے، اور ہم بھی یہ بتانے کا کشٹ بالکل بھی نہیں کریں گے۔ ہاں ہاں، وہ پانچوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ماضی: گل رانا کے بابا کے وفات کی وجہ سے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، جو سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ گل رانا جیسے ہی ہوش میں آتی تھی اتنا چیخ چیخ کر روتی کہ نمیر شاہ سے اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ ڈاکٹر اسے سکون اور انجیکشن لگاتے تو وہ نیند میں چلی جاتی، تب جا کر اس کا رونا بند ہوتا۔ نمیر شاہ اسے اپنے شہر والے بنگلو میں لے آیا تھا۔ یہاں آ کر وہ بہت خاموش ہو گئی تھی، زیادہ تر وہ چپ ہی رہتی یا پھر کمرے میں اپنے بابا کی تصویر سینے سے لگائے روتی رہتی۔ نمیر شاہ سے اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ گل اگر اسی طرح صدمے میں رہی تو اسے کچھ ہو نہ جائے۔ وہ بہت کوشش کرتا اس سے باتیں کرنے کی، جس پر ہوں ہاں میں جواب دے کر وہ خاموش ہو جاتی۔ اسی طرح 15 دن گزر گئے، لیکن نمیر شاہ نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ مسلسل اس کے ساتھ رہتا، اس کی چپی کے باوجود اس سے باتیں کرتا رہتا، جس کا اثر یہ ہوا کہ اب وہ تھوڑی بہت اس سے باتیں کرنے لگی تھی۔ نمیر شاہ نے گل رانا کو لے جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہاں کے ماحول کا کچھ مثبت اثر پڑے اور وہ اس ٹراما والی حالت سے باہر آ سکے۔ ٹھیک 1 مہینے بعد نمیر شاہ گل رانا کو لیے حویلی پہنچا۔ اس وقت حویلی کے سبھی لوگ ایک ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ نمیر شاہ کو دیکھ کر شاہ سائیں خوشی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے گلے سے لگانے کے لیے اپنی باہیں پھیلا کر اس کی طرف بڑھے، لیکن نمیر شاہ کے پیچھے نقاب میں چھپی لڑکی کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر جم گئی۔ باقی سب لوگ بھی آنکھیں پھاڑے ان دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ شاہ، کون ہے یہ لڑکی؟ وہ اپنی جلالی آواز میں بولے۔ بابا جان، یہ میری بیوی گل رانا نمیر شاہ ہے۔ شاہ سائیں کے پوچھنے پر نمیر شاہ نے ہاسپٹل والا قصہ چھپا کر باقی سب بتا دیا کہ وہ گل سے محبت کرتا ہے اور اسے نکاح کر لیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ شاہ سائیں کی دھاڑ گنجی پوری تھی۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، یہ نیچ ذات کی لڑکی ہماری حویلی کی بہو کبھی نہیں بن سکتی۔ تم ابھی کبھی اس لڑکی کو طلاق دے کر یہاں سے دفع کرو، اس کم ذات کو ہم کبھی اپنی بہو نہیں مانیں گے۔ نمیر شاہ کی بات سن کر شاہ سائیں کا ازلی غصہ امڈ آیا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سامنے کھڑی لڑکی کو جان سے مار دیں، جس نے ان کے بھولے بھالے بیٹے کو بہلا پھسلا کر شادی رچا لی۔ اپنے لاڈلے بیٹے کا یہ خود مختار فیصلہ سید ولایت علی شاہ کو کہاں منظور تھا؟ بابا جان، کیسی بات کر رہے ہیں؟ گل رانا میری بیوی ہے، آپ اس کے بارے میں ایسے الفاظ مت کہیں۔ یہ آپ تم نے سنا نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟
तुम अभी इसी वक्त इस लड़की को तलाक दो, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। नमीर को अपने बाबा साईं से इस जहाना रवैये की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। इसे तो लगा था कि वो गुल राना को कबूल कर लेंगे, क्योंकि वो इससे बहुत प्यार करते हैं तो इसकी पसंद पर एतराज़ नहीं करेंगे। लेकिन बाबा साईं की इतनी सख्त बातें सुनकर वो तो गुल राना के सामने शर्मिंदा होकर रह गया था। क्या क्या वादे और दावे करके वो इसे लेकर यहाँ आया था, लेकिन अपने घर वालों का रवैया देखकर वो शर्म से गुल राना के सामने नज़र नहीं उठा पा रहा था। देखने में कितनी शरीफ और पर्दे वाली लगती है, लेकिन करतूत देखो, मासूम और पर्देदार बनकर किस तरह एक मर्द को रिझा कर शादी रचा ली। जैसी छोटे घर की लड़कियां होती ही ऐसी हैं। शाह साईं की दोनों बहुओं ने भी जहर उगलना शुरू कर दिया। इन्हें बेतहाशा हुस्न की मालिक गुल राना एक आंख नहीं भाई थी। बस बहुत हो गया, मैं अपनी बीवी के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। नमीर शाह आपे से बाहर होता दौड़ा। बाबा जान, मैं अपनी बीवी की सूरत नहीं छोड़ूंगा, आपके कहने पे भी नहीं। मैंने खुदा को हाजिर नाजिर मानकर इससे निकाह किया है और इसकी जान इज्जत की हिफाजत की कसम खाई है। जहाँ मेरी बीवी की इज्जत ना हो वहाँ मैं एक पल भी रहना नहीं चाहूँगा। इसलिए मैं अभी इसी वक्त ये हवेली छोड़कर जा रहा हूँ। आप सब अना के पुजारी अपनी जुड़ी शान के साथ रहें। नमीर शाह की बात सुनकर एक पल के लिए शाह साईं के चेहरे का रंग तब्दील हुआ था, लेकिन फिर नमीर शाह के हाथ में गुल राना के दबे हाथ को देखकर वह बेरुखी से चेहरा मोड़ लिया। नमीर साहब पे अफसोस भरी निगाह डालता वहाँ से निकलता चला गया। अगर गुल की तबीयत ठीक होती तो वो नहीं आता, लेकिन गुल राना जिस ट्रॉमा से गुजर रही थी, ऐसे में हवेली वालों के रवैये से इसकी तबीयत ठीक होने की बजाय और ख़राब हो जाती। हवेली से शहर आने के बाद गुल और भी ज़्यादा खामोश रहने लगी। इसे लगता था कि इसकी वजह से नमीर अपने घर वालों से दूर हुआ है और वो खुद को कसूरवार मानने लगी। वो दिन रात गिल्ट में रहने लगी, जिससे इसकी कंडीशन और भी ख़राब हो गई। नमीर शाह इस सब से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। वो गुल को बड़े से बड़े डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन कोई खातर खुआ असर ना हुआ। ऐसा लगता था कि वो ठीक होना ही नहीं चाहती। आज भी वो गुल को लेकर मुंबई की एक बहुत बड़ी डॉक्टर के पास लाया था। डॉक्टर शमाला जाकिर ने सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद नमीर शाह को बुलाया। देखिए मिस्टर शाह, मैंने रिपोर्ट से चेक कर ली हैं और मुझे लगता है कि आपकी बीवी बिल्कुल ठीक है। इन्हें कोई बीमारी नहीं है, बस वो ज़रूरत से ज़्यादा एहसास हो गई हैं और किसी बात को लेकर मेंटली डिस्टर्ब रहती हैं। इन्हें बस पूरी तवज्जो और केयर की ज़रूरत है। आप इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त स्पेंड करें और इनका ध्यान भटकाने की कोशिश करें। जहाँ तक मेरी राय है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको बेबी प्लान कर लेना चाहिए। इस तरह आपकी वाइफ का ध्यान बट जाएगा और इनकी मेंटली कंडीशन भी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर की बातों ने इन्हें एक नई राह सुझाई दी थी, जिस पे उन्होंने अमल करने का सोचा। क्या पता इस तरह गुल राना की तबीयत बेहतर हो जाए। हवेली से एक बार भी किसी ने इनकी खैर खैरियत दरियाफ्त नहीं की थी। इस बात से नमीर शाह को काफ़ी दुख हुआ था। उन्होंने भी सोच लिया अगर वो सब इसे भूल गए हैं तो वो भी पलट कर नहीं जाएंगे। नमीर शाह ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। वो बिजनेस के साथ साथ गुल का भी पूरी तरह ख्याल रखता था। दिन में कई कई दफ़ा कॉल करके इसकी तबीयत का पूछता। अगर रात में तबीयत खराबी की वजह से गुल जागती तो पूरी रात नमीर शाह भी नहीं सोता था। नमीर शाह की इतनी फिक्र केयर और बेलोस मोहब्बत को गुल राना भी इससे मोहब्बत करने से खुद को रोक नहीं पाई। कब वो मिस्टर शाह से शाहू हुआ और कब गुल राना से गुल जान हुई, इन्हें खबर ही ना हुई। दोनों दो जिस्म एक जान बन चुके थे और अब तो माशाल्लाह से इनके घर एक नन्हा मेहमान भी आने वाला था। और फिर अल्लाह ताला का करम हुआ, इनके घर एक नन्ही सी परी ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने हाइज़म रखा, जिसका मानी बहादुर होता है। हाइज़म के आने से इनकी ज़िंदगी और भी खूबसूरत हो गई। नमीर शाह का बिज़नेस भी बढ़ता चला गया। जिन दोस्तों के साथ मिलकर बिज़नेस शुरू किया था, वो इस कंपनी की एक ब्रांच दूसरे मुल्क में भी खोलना चाहते थे, जिसे संभालने के लिए इन्हें नमीर शाह सबसे बेस्ट लगा था। और फिर नमीर शाह अपनी बीवी और बेटी को लेकर ऑस्ट्रेलिया चला गया, वहाँ की ब्रांच को संभालने के लिए। शाह साईं को जब पता चला तो इनका गुस्से से बुरा हाल हो गया। एक 2 टके की लड़की की वजह से इनका बेटा बागी हो गया था। ये बात इन्हें चैन नहीं लेने दे रही थी। गुल राना के लिए इनके रग रग में नफरत और इंतकाम की आग भड़क रही थी। अब बस वो इनके वापस आने का इंतज़ार कर रहे थे, ताकि वो इस लड़की से इंतकाम ले सके जिसने इन्हें बुरी तरह मात दी थी। 8 साल बाद ऑस्ट्रेलिया आए इन्हें 8 साल हो गए थे। इस बीच नमीर शाह ने एक बार भी हवेली में कॉल नहीं की थी। जब इन लोगों को इनकी परवाह नहीं थी तो वो क्यों करते। हायदम 5 साल की थी जब अल्लाह ताला ने नमीर और गुल को आइनूर से नवाजा। नीली आंखों वाली गुलाबी सी गुड़िया पाकर इन तीनों की ज़िंदगी और भी खूबसूरत हो गई थी। अब इनकी ज़िंदगी में किसी और की गुंजाइश ही नहीं थी। नमीर शाह अपनी बीवी और बेटियों के साथ बहुत पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे थे कि जब अचानक हवेली से आने वाली कॉल ने इनके सुकून में खलल डाला था।
حویلی سے کال آئی تھی کہ شاہ سائیں کو ہارٹ اٹیک آیا ہے اور وہ ہاسپٹل میں بھرتی ہیں۔ شاہ سائیں کی طبیعت خرابی کا سن کر وہ سب کچھ بھولتے اپنی بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ حویلی لوٹ آئے۔ اس وقت حائضم 5 سال کی اور آئینور 2 سال کی تھی۔ نمیر شاہ تو سب کچھ بھول کر پرانی باتوں پہ مٹی ڈال کر آئے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہاں لوگوں کے دلوں میں انا، نفرت اور انتقام کی چنگاریاں ابھی بھی سلگ رہی ہیں۔ نمیر شاہ کو دیکھتے ہی شاہ سائیں نے روتے ہوئے انہیں گلے سے لگا لیا اور اپنی پچھلی کوتاہیوں کی معافی بھی مانگی، تو نمیر شاہ نے کھلے دل سے معاف کر دیا اور پھر شروع ہوا یہاں انتقام کا کھیل۔ حویلی کے سبھی لوگ نمیر شاہ کے سامنے ان کی بیوی اور بیٹیوں سے محبت جتاتے اور پیار کا دکھاوا کرتے تھے۔ نمیر شاہ تو اسی میں خوش تھے، ان کی بیوی اور بیٹیوں کو حویلی کے سبھی لوگوں کو قبول کر لیا ہے، اور اپنی خوشی کے بیچ وہ محسوس ہی نہیں کر پائے کہ ان کی شوخ چنچل ہنسی چہچہاتی بڑی بیٹی دن بہ دن خاموش ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ان کی بیوی جو ہمیشہ مسکراتی رہتی تھی، یہاں آنے کے بعد اکثر خوفزدہ رہنے لگی ہے۔ یہاں آنے کے بعد نمیر شاہ اکثر شاہ سائیں کے ساتھ ڈیرے پر پائے جاتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی اور بیٹیوں کو وقت بھی نہیں دے پا رہے تھے، جس کا فائدہ ان حویلی والوں نے اٹھایا۔ رات کا وقت تھا۔ گل رانا دونوں بچیوں کو ان کے روم میں سلا کر اپنے کمرے میں بیٹھی نمیر شاہ کا انتظار کر رہی تھی، جو ابھی تک حویلی واپس نہیں آئے تھے، کیونکہ وہ شاہ سائیں کے ساتھ پاس کے گاؤں میں ان کے کسی جاننے والے کے یہاں گئے ہوئے تھے۔ گل رانا جو صوفے پر جاگی سوئی کیفیت میں بیٹھی ہوئی تھی، جب اچانک لائٹ چلی گئی اور پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ گل رانا کی اندھیرے سے جان جاتی تھی، وہ خوفزدہ ہوتی دونوں پاؤں پر رکھتی سکڑ کر بیٹھ گئی اور دل میں لائٹ آنے کی دعائیں مانگنے لگی۔ اچانک کھٹکا ہوا اور دروازہ کھلنے کے ساتھ قدموں کی چاپ سنائی دی، جو اس کے قریب سے آ رہی تھی۔ پہلے تو وہ خوفزدہ ہوئی، لیکن پھر نمیر کا خیال کر کے وہ اسے آوازیں دینے لگی۔ نمیر، اچھا ہوا آپ آ گئے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ پلیز آپ جلدی سے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کریں، میرا پتہ نہیں کہاں ہے، اندھیرے میں کچھ سجائی نہیں دے رہا۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی جب کھڑکی کے پاس کھڑکا ہوا اور وہ خوف سے چیخ مارتی آنے والے کے گلے لگ گئی۔ یہی وقت تھا جب اچانک لائٹ آن ہوئی اور کمرہ روشن ہوتے یہ غضبناک آواز سنائی دی، یہ کیا بے حیائی ہے، شرم نہیں آئی ایسی بےہودہ حرکت کرتے ہوئے؟ گل رانا شاہ سائیں کی دہاڑ سن کر اچھل کر دور ہوئی اور دروازے کی طرف دیکھا، جہاں اس وقت حویلی کا ہر فرد کھڑا اس کی طرف حقارت سے دیکھ رہا تھا۔ جان تو تب نکلی جب دروازے کے فریم میں نمیر شاہ کا سرخ چہرہ دیکھا، جو آنکھوں میں بے یقینی لیے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس وقت وہ بغیر دوپٹے کے غیر مرد کے پاس کھڑی تھی، جسے سے کچھ ہی دیر پہلے گلے سے لگی تھی۔ دوپٹے کا خیال آتے ہی وہ فل اسپیڈ سے بیڈ کی طرف بڑھی جہاں اس کا دوپٹہ پڑا ہوا تھا۔ او بی بی، اب یہ پارسائی کا ڈھونگ تو رہنے ہی دو، آج ہم سب نے تمہاری اصلیت دیکھ لی ہے۔ زبیہ بیگم اسے دوپٹے کی طرف بڑھتا دیکھ کر زہریلے لہجے میں بولی، ارے بابی، میں تو نمیر کو پہلے ہی بتا رہی تھی، لیکن وہ مان ہی نہیں رہا تھا، لیکن آج اپنی آنکھوں سے دیکھ کر شاید یقین آ گیا ہو۔ رضیہ بیگم بھی کہاں پیچھے رہنے والی تھی۔ ہر کوئی کچھ نہ کچھ بولتا اس کے کردار کی دھجیاں بکھیر رہا تھا، لیکن وہ تو پتھرائی آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی، جو لبوں پر قفل لگائے اجنبی نظروں سے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شاہو، ایسا کچھ نہیں ہے جو یہ سب بول رہے ہیں، آپ پلیز میری بات سنیں۔ وہ جلدی سے دوپٹہ اٹھا کر اپنے گرد لپیٹتے اس کی طرف بڑھی، لیکن وہ بنا اس کی کوئی بات سنے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے سے ہی نہیں بلکہ وہ تو اس حویلی سے ہی باہر نکل گیا۔ اسے بنا کوئی صفائی کا موقع دیے وہ چلا گیا۔ حویلی کے سبھی لوگ اسے حقارت سے دیکھتے کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ ٹوٹی بکھری کمرے میں تنہا رہ گئی۔ اللہ! اس کے منہ سے ایک درد بھری چیخ نکلی تھی اور ساتھ ہی ناک سے خون کی لکیریں بہہ نکلیں۔ وہ جو ڈری سہمی پلر کے پیچھے چھپی سب کو دیکھ رہی تھی، اپنی ماں کی حالت دیکھ کر دوڑتی ہوئی کمرے میں آئی تھی۔ کیا ہوا نورے، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ حائضم جو آفس کا کام کمپلیٹ کرنے کے بعد آئینور کو دیکھنے کی غرض سے اس کے کمرے میں آئی تھی کہ وہ سو گئی کہ نہیں، تو آئینور کو بے چینی سے سر ادھر ادھر پٹکتے روتا ہوا پایا۔ وہ آ گیا ہے دیدو، پھر سے مجھے لے جائے گا اور اندھیرے کمرے میں بنا کر دے گا۔ آئینور ایک جھٹکے سے اٹھی، اس کے گلے سے لگتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں بولی، شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی جو اس قدر ڈر گئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا جان، آپ اپنے کمرے میں ہیں اور یہاں کوئی نہیں آ سکتا، آپ یہ لیں پانی پئیں اور آرام سے سو جائیں، میں ہوں آپ کے پاس۔ صفائی کا خوف اس قدر اس پہ غالب تھا کہ نیند میں بھی اس خوف آئینور پہ سوار رہتا تھا۔ آئینور کے سو جانے کا یقین کر کے وہ دبے پاؤں کمرے سے باہر نکلی اور نمیر شاہ کے کمرے کی طرف آئی، جس کی حسب معمول لائٹ آن تھی۔ وہ دستک دے کر اندر داخل ہوئی، نمیر شاہ کو نماز پڑھتے ہوئے پایا تو وہ صوفے پر بیٹھ کر ان کی نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ آپ اس وقت یہاں؟ کیا ہوا بیٹا، کوئی پرابلم ہے کیا؟ وہ نماز سے فارغ ہو کر جائے نماز طے کرتے ہوئے اس سے بولے، ڈیڈ، مجھے آئینور کے اس سلسلے میں آپ سے کچھ ڈسکس کرنا ہے۔ ڈیڈ، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں آئینور کی شادی کر دینی چاہیے، مسٹر خانزادہ کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، وہ ایک اچھے انسان ہے اور ان کی فیملی بھی بہت اچھی ہے، میرے خیال سے یہ رشتہ ہمارے آئینور کے لیے بیسٹ ہے، ایسے رشتے روز روز نہیں ملتے۔ ڈیڈ، آپ بتائیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ بات کرتے کرتے آخر میں ان سے سوال کرتے ہوئے بولی، رشتہ تو بلا شبہ بہت ہی اچھا ہے اور لڑکا بھی، لیکن میرے خیال سے ابھی آئینور بہت چھوٹی ہے اور اتنی جلدی
ڈیڈ تو کون سا، ہم آئنور کی ابھی رخصتی کر رہے ہیں، ہم نکاح کروا دیتے ہیں، رخصتی کچھ عرصے بعد ہو جائے گی۔ اس کی اس قدر جلد بازی پر نمیر شاہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ بیٹا کیا کوئی بات ہے جو آپ اس قدر جلد بازی کر رہی ہیں؟ ڈیڈ میں آئنور کے لیے یہ سب کر رہی ہوں، آپ کو پتہ ہے آج پھر وہ خواب میں ڈر گئی تھی اور بے تحاشا رو رہی تھی، اور یہ سب اس گھٹیا فائق کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے اپنا خوف اس قدر آئنور کے دل میں بٹھا دیا ہے کہ وہ سکون سے سو بھی نہیں پاتی ہے۔ اسے دھڑکا لگا رہتا ہے کہ وہ آئے گا اور اسے اٹھا کر لے جائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ آئنور کو کوئی نقصان پہنچائے ہمیں اس کی شادی کر دینی چاہیے، اس طرح اس سائیکو کے ارادے ناکام ہو جائیں گے۔ حزم کی باتیں سن کر وہ سوچ میں پڑ گئے تھے، اس کی باتیں انہیں بھی ٹھیک لگ رہی تھیں۔ حویلی کے لوگوں کو وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ وہ لوگ کس قدر ظالم ہیں۔ وہاں کا ہر فرد اپنی انا اور اپنے مقصد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور مثال تو ان کی خود کی زندگی ہے جسے ان لوگوں نے اپنی انا کی تسکین کے لیے تباہ برباد کر دی۔ ٹھیک ہے بیٹا، کل کال کر کے بتا دیتے ہیں کہ یہ رشتہ ہمیں منظور ہے، لیکن ابھی صرف نکاح ہوگا، رخصتی 1 یا 2 سال بعد۔ اوکے ڈیڈ، کل آپ خانزادہ مینشن میں کال کر کے بتا دیجیے گا۔ اب آرام کریں، میں چلتی ہوں، شب بخیر۔ دیکھ رہی ہیں گل، ہماری بیٹیاں کتنی بڑی ہو گئی ہیں کہ اب ان کی شادی کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ بیٹیاں اتنی جلدی بڑی کیوں ہو جاتی ہیں گل؟ وہ تصور میں اپنی گل جان سے مخاطب تھے، وہ ایسی دنیا میں چلی گئی تھی کہ اب بس خیالوں میں ہی وہ ان سے باتیں کر لیا کرتے تھے۔ نمیر شاہ کی طرف سے رشتہ منظور ہوتے ہی خانزادہ مینشن میں خوشیوں کی لہر دوڑ اٹھتی تھی، لیکن پھر ان کی طرف سے ابھی صرف نکاح کی شرط سن کر ان کے چہرے ماند پڑے تھے، لیکن وہ لوگ اتنی پیاری لڑکی ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتے تھے، اس لیے مان گئے کہ 1-2 سال کی ہی تو بات ہے۔ شہزان حیدر کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ کون سا اس کی پسند کی لڑکی سے شادی ہو رہی تھی جو اسے برا لگتا ہے؟ اسے سن کر خوشی ہوئی تھی کہ چلو آنے والی مصیبت کچھ عرصے کے لیے ٹل گئی۔ اب بیچارے شہزان حیدر خانزادہ کو کیا پتہ جس کو مصیبت ٹلی کہہ کر خوش ہو رہا ہے۔ دراصل وہ اس کی زندگی کا وہی چین و سکون ہے جس کے نہ ملنے پر اس کی زندگی سے چین و سکون رخصت ہو گیا ہے اور وہ باورا ہوا پھر رہا ہے۔ یہ لیں مسٹر خانزادہ، حازم نے ایک لفافہ شہزان حیدر خانزادہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ مس شاہ، یہ کیا ہے؟ وہ لفافے کو دیکھ کر بولا، یہ میری چھٹی کی عرضی ہے کیونکہ میں کچھ دن تک آفس نہیں آ پاؤں گی۔ کیوں، کیا ہوا؟ خیریت؟ ہاں سب ٹھیک ہے، بس میں 2-3 دن کے لیے حویلی جا رہی ہوں اور وہاں سے واپسی کے بعد میری بہن کی انگیجمنٹ اور نکاح کی سرمنی ہے۔ سو واٹ؟ نکاح؟ حازم کے منہ سے نکلنے والے الفاظ شہزان حیدر خانزادہ کے سر پہ کسی بم کی طرح گرے۔ وہ اپنی چیئر سے ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور شوکڈ ہو کر حازم کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار تھے، جبکہ آنکھوں میں کچھ بہت خاص کھو دینے کا درد نمی بن کر چمک رہا تھا۔ حازم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے تو ایک چھوٹی سی شرارت کی تھی، وہ بھی نینا لوگوں کے کہنے پہ۔ دراصل صبح نینا اور سلطان کی کال آئی تھی اس کے پاس کہ وہ شہزان حیدر کے سامنے اپنی بہن کے نکاح کا ذکر کرے اور اسے بالکل بھی پتہ نہ لگنے دے کہ اس کی شادی شہزان حیدر سے ہو رہی ہے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کے خڑوس بھائی آئنور سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ یہ کبھی قبول نہیں کریں گے، اس لیے وہ سب جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یہ سچ ہے۔ ان کی باتیں حازم انکار کرنے جا رہی تھی، لیکن پھر کچھ سوچ کر تیار ہو گئی، اور پھر شہزان حیدر خانزادہ کا جو ری ایکشن دیکھنے کو ملا وہ حیران ہو گئی۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کے چہرے پر؟ کچھ بہت قیمتی چھین جانے کا غم، محبت پانے سے پہلے کھو دینے کا دکھ۔ وہ حازم سے نظریں چراتا کوٹ کے بٹن کھولتا کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ مسٹر خانزادہ، آپ ٹھیک ہیں؟ اینی پرابلم؟ یا آئی ایم فائن۔ مسٹر خانزادہ، سوری، میں آپ سے اف یو ڈونٹ مائنڈ مس شاہ، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے، میں جا رہا ہوں، بعد میں بات ہوتی ہے۔ وہ بنا اس کی کوئی بات سنے لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کا مطلب شہزان حیدر سچ میں اس کی بہن سے محبت کرتا ہے؟ اور گاڈ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی پہلی ہی نظر میں کسی سے کیسے محبت کر سکتا ہے بنا اس سے ملے، بنا بات کیے؟ حازم کی تو حیرت ہی نہیں ختم ہو رہی تھی۔ گاؤں کے لوگوں نے حیرت سے سامنے دیکھا تھا جہاں ایک لڑکی فل دلہن کے روپ میں سجی سنوری بھاری عروسی جوڑا پہنے آنکھوں پر گوگل چڑھائے فل اسپیڈ سے بائک چلاتی ہوئی آ رہی تھی، اور اس کے پیچھے لگ بھگ 40-50 کے قریب لڑکیاں فل بلیک ڈریس پہنے ہوئے آ رہی تھی۔ وہ پوری اسپیڈ سے بائک دوڑاتی سیدھا حویلی کے باہر رکھی تھی۔ ایک ساتھ اتنی ساری بائکس کی آواز حویلی کے باہر سن کر وہ سب باہر نکلے، لیکن باہر کا منظر دیکھتے ہی ان سبھی کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی۔ حازم فل ٹینشن کے ساتھ بائک سے اتری۔ اس کے اترتے ہی 2 لڑکیوں نے آگے بڑھ کر فولڈنگ چیئر کھول کر زمین پہ رکھی تو حازم ایک ادا سے چلتی اس پر آ کر بیٹھی تھی۔ اے لڑکی، اب تمہارا یہ کون سا ناٹک ہے؟ کیا کرنے آئی ہو یہاں؟ شاہ سائیں چہرے پر جلا لیے دھاڑے تو پر اسرار سا مسکرائی۔ رکے، ذرا صبر کریں، ذرا سانس تو لے لیں، اگر آتے ساتھ ہی دھماکہ کر دیا تو یہ جو آپ کی گدی کی چند سانسیں بچی ہیں وہ اڑنچی ہو جائیں گی۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھے سیدھے اپنے یہاں آنے کا مقصد بتاؤ۔ ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے تمہاری یہ نوٹنکی دیکھنے کے لیے۔ زعیم شاہ نفرت سے پھنکارتے ہوئے بولے۔ ابھی وہ کوئی جواب دیتی جب افشال شاہ کی گاڑی وہاں آ کر رکی تھی۔ جاری ہے تو پیارے ریڈرز، یہ رہی آج کی ایپیسوڈ۔
اگر ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور پھر ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر۔ تب تک کے لیے پیارے ریڈرز، اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔